نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کی وہ دردناک تاریخ سامنے آ جاتی ہے، یزید کا ظلم آ جاتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف سامنے آتا ہے۔ یزید کے ماننے والے جس طریقے سے ظلم کیا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے، وہ کوئی دوسرے نہیں تھے، وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں تھے، کافر و مشرک نہیں تھے، ایمان والے تھے، کلمہ گو اور قرآن پڑھنے والے تھے، مسلمان کہے جاتے تھے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، یہ سب اپنے ہی تھے، لیکن کرسی کی لالچ، عہدے کی طلب، حب دنیا بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ اپنوں کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے، کھیل اور لہو و لعب سے تعبیر کی گئی ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی طلب بیٹھ جاتی ہے اپنوں کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی حسین اور یزید کا طریقہ ہے، آج بھی حسینی لوگ جیتے ہیں اور یزیدی کا گروپ آج بھی موجود ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یزید کو گالی دینے والے حسینی ہیں، طریقہ کار دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اگر یزیدی راہوں پہ چل رہے ہیں تو وہ یزیدی ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو صحیح معنوں میں وہی حسینی ہے، وہی انہی کو حسین سے نسبت ہے۔ محترم، ہر زمانے میں یزید رہیں گے اور ہر زمانے میں حسین بھی رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور بہت کچھ کرنا، ہمیں تو عمل کے لیے کیا کرنا ہے، عملی طور پہ ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے۔ بھائی، بڑی محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلا جائے، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، ان کی گفتار کو اپنایا جائے، ان کے طریقے پہ چل کر کے جنت کے راستہ کو پایا جائے۔ ہمیں یہی کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے ظاہری طور پہ، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، قرآن پاک تلاوت کر کے، وظائف کر کے، ذکر و اذکار کر کے بلندی درجات کی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، نواس رسول، خاندان نبوت، اہل بیت جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، دین کی بالادستی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کے درجے کو بلند فرما دے۔ یہی ہمیں کرنا ہے، اور بہت کچھ کرنا ہے۔ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا ہے۔ یوم عاشورہ
یعنی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو یا تو 9 سے جوڑنا ہے یا پھر 11 روزہ رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے۔ 2 روزے رکھنے کے پیچھے بھی یہ لاجک ہے، یہ فلسفہ ہے کہ ہماری مشابہت غیروں سے نہ ہو، یہود و نصارہ سے نہ ہو، ان کی مشابہت، ان کی مماثلت ہمارے عمل میں نہ آ جائے، اس کے پیچھے یہ لاجک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ان کا طریقہ اپناتا ہے، تو ان کا زمرہ، ان کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 روزے پہ غور کر کے کم سے کم یہ تو کر لو کہ 2 روزے کا کیوں حکم ہوا، 2 روزے کی تاکید کیوں کی گئی، تاکہ ہم ان کی مشابہت سے بچیں۔ آج ہماری زندگیوں کا جائزہ لیجئے، ہم انہی کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں، انہی کی راہوں کو پسند کرتے ہیں، انہی کے راستوں پہ چلنا ہم اچھا سمجھتے ہیں، تو بھائی ہم تو خود گویا کہ ایک طرح کا کہہ لیجیے یزیدی ہیں، یزید سے نفرت کرنے والے خود یزیدی بنے ہوئے ہیں، یزیدیوں گالے دینے والے خود یزیدیوں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یزیدی طریقہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ظلم و تشدد کا ماحول نہیں ہے، کہ ہمارے گھروں میں انصاف کا خون نہیں ہوتا ہے، کہ ہمارے گھروں میں بے عزتی اور اس کو جگہ نہیں دی جاتی ہے، کہ ہمارے گھروں میں کسی کے جذبوں کو کچلا نہیں جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہر گھر گویا کہ کربلا کا میدان بنا ہوا ہے، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں حسینی ہے تو ہر گھر میں انصاف لائیے، ہر گھر میں دین لائیے، محلے میں انصاف لائیے، اپنے صوبے میں، ضلع میں انصاف لائیے، اپنے خاندان میں انصاف لائیے، انصاف کی بات کیجیے اور انصاف کے آگے اپنے آپ کو قربان ہونا سیکھیے۔ صحیح معنوں میں یہی پیغام ہمیں ملتا ہے، کربلا کی تاریخ سے، کربلا کے واقعات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اگر یہ پیغام کو ہم نے نہیں اپنایا تو گویا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، روزہ رکھیے، تلاوت کیجیے، عبادت کیجیے اور اپنے دل و دماغ کو اسلام پہ ڈھالیے، اپنی زندگیوں کا حساب لیجیے اور یہ فیصلہ کیجیے کہ ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا کربلا کے میدان میں انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کوئی نماز انہوں نے ترک کیا تھا؟ اگر آپ نماز ترک کر رہے ہیں، اچھے حالات میں، اچھے ماحول میں، پرسکون فضا میں اگر آپ نماز ترک کر رہے ہیں، آپ کیسے حسینی ہیں؟ آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ آپ نے کس اصول پہ، کس منہج پہ اپنے آپ کو ڈھالا تھا، کیوں قربان ہوئے تھے؟ اور صرف اکیلے نہیں، گویا کہ اپنے خاندان کو اپنے اسلام کے لیے قربان کیا۔ تو ان کے طریقے کو اپنایا جائے، صحیح معنوں میں یہی محبت ہے۔ اگر آپ ان کے طریقے سے الگ ہیں، یہ محبت نہیں ہے، بس ایک صرف دعویٰ ہے، صرف دکھلانے اور صرف دنیا کو جتانے کے لیے ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں حسینی بنائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلائے، اور جو یزید نے ظلم ڈھایا ہے، تشدد کو اور بے انصافی کو جو انہوں نے جائز رکھا، اس کو روا رکھا، اللہ ہم تمام کو یزیدیوں کے راستے سے، یزیدیوں کے طریقہ کار سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح کہنے والوں نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔